بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا وہ ذرا ہٹ کے ہے، توجہ سے دیکھیے گا۔ ہمارے موضوع کا جو ہے نا اس کا نام ہے فرقہ پرستی۔ تو بازار کی نکڑ پر ایک بریلوی مسجد تھی جس کی پیشانی پر لکھا تھا جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ حنفی بریلوی، بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا حنفی بریلوی۔ بازار کے بیچوں بیچ، جو بازار تھا نا اس کے بیچوں بیچ چوک میں اہل حدیث کی ایک اور بڑی عالی شان مسجد تھی جس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا۔ مسجد کے دروازے پر گولائی کی شکل میں لوہے کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر جامعہ مسجد و مدرسہ انوار توحید و اہل حدیث تحریر تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر نا ایک ساتھ گلی تھی، چھوٹی سی گلی، اس کے اندر ایک امام بارگاہ تھی جس کے صدر دروازے پر امام بارگاہ امام رضا علیہ السلام کندہ کیا ہوا تھا، اور بارگاہ کے آخری سرے پر، جو بارگاہ تھی نا اس کے وہ بازار تھا، بازار کے آخری سرے پر نا ایک بلند میناروں والی ایک مسجد تھی جس کا دروازہ دور سے نظر آتا تھا۔ اس مسجد کے دروازے پر جامعہ مسجد عمر حنفی دیوبندی موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ بازار کی ایک نکڑ سے لے کر آخری حد تک کم از کم 500-600 دکانیں ہوں گی، مگر کسی دکان پر بریلوی جنرل سٹور، دیوبندی کلاتھ ہاؤس، اہل حدیث گارمنٹس یا شیعہ ہارڈ ویئر سٹور نہیں لکھا تھا، کیونکہ جو فرقہ پرستی ہے نا اور جو بلا وجہ کی بحث ہے اور بلا وجہ کے جو معاملات ہیں وہ سارے کا سارا تعصب میں نے نا دین کے ساتھ دیکھا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور سوچئے گا۔ فرقہ پرستی جو ہے نا وہ کاروبار، کسی نے فرقہ پرستی میں کاروبار کو نہیں انوالو کیا۔ فرقہ پرستی صرف اور صرف مسجدوں مدرسوں کی حد تک ہے۔ جو کاروبار ہے نا وہ ان میں فرقہ پرستی کی جو گندگی ہے نا وہ نہیں نظر آتی۔ یہ مسلمان کتنے سمجھدار ہیں نا، میرا آپ سے سوال ہے، کتنے سمجھدار ہیں؟ یہ اللہ رسول کے نام پر ایک نہیں ہو سکتے، پیسوں کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، مگر پیسوں کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی فرقہ پرست تاجر سے سنا ہے کہ اس نے مخالف فرقے والے کا آرڈر نہیں لیا ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اسے سامان بیچنے سے انکار کر دیا ہو؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ کیونکہ بزنس دینے والا شیعہ کافر نہیں ہے، نفع دینے والا وہابی گستاخ بھی نہیں ہے۔ جو آپ کو نفع دے رہا ہے نا وہابی ہے، آپ سنی ہو دیوبندی ہو، وہ وہابی ہے، وہ گستاخ بھی نہیں ہے۔ گاہک کی صورت میں آنے والا دیوبندی بھی خارجی تکفیری نہیں ہے، اور پکا گاہک بھی ہو نا، اگر گاہک پکا ہو تو بریلوی بھی مشرک نہیں ہے۔ یہ ویڈیو میں نے بنائی بڑی سوچ سمجھ کے ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں دین کے ساتھ۔ یہ صرف اور صرف جو تماشے ہیں نا صرف دین کے ساتھ ہو رہے ہیں، مسجدوں میں کر رہے ہیں، مدرسوں میں کر رہے ہیں۔ جہاں مخالف مسلک کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے نا تو اس کے جانے کے بعد باقاعدہ میں نے مسجدوں کو دھوتے دیکھا ہے۔ مخالف بندہ نماز پڑھنے آ گئے، لا حول ولا قوت، پتہ نہیں یہ کیا کر گیا، استغفر اللہ۔ اے عجیب و غریب مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے کسی بھی فرقے کی ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جو مسجد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر بنائی گئی ہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مسجد نبوی ہے، چاہے ایک گلی محلے کی عام مسجد۔ فرقوں کے نام پر جو بنی ہوئی ہیں نا مسجدیں، یہ ہم نے ڈرامہ کرنے کے لیے بنائی ہے۔
بعض علماء کرام ایسے ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. میں مخصوص نہیں کہہ رہا، کسی کا نام نہیں لے رہا، مگر بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلانے مسلک کا ہے تو ہمارے لیے یہ کافر ہے، یہ فلانے مسلک کا ہے تو یہ ہمارے لیے غلط ہے. بعض ایسے ہیں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ڈھونڈتے ہیں، برائیاں ڈھونڈتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ فرقوں کی عبادت گاہیں نہیں ہیں. اپنے فرقے اپنے پاس سنبھال کر رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مسجد میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فرقے واریت کر کے ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کیجئے اور ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ پاک ہمیں فرقہ واریت کی بو سے ہر وقت بچائے. آمین. جزاک اللہ.